میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر قانوندان اعتزاز حسن صاحب موجود ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آج ڈی چوک تمام رکاوٹیں جگہ جگہ بند کیا، وکلاء نے آج احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اگر 3-4 ہزار وکلاء سے یہ اتنی خوف زدہ ہے حکومت، تو اس حکومت کو تو رہنے کا، اس کا چلتے رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ 24 کروڑ انسانوں کی ذمہ داری ہے ان پہ، ان کی سیکیورٹی کی اور ان کی خوشحالی کی۔ وہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کتنے وکلاء ہیں، اسلام آباد بار میں کتنے وکلاء ہیں، کوئی پنڈی سے آ جائیں گے۔ ان 4-5 ہزار سے ڈر کے، اور وکلاء بالکل پرامن ہوتے ہیں۔ 2 سال وکلاء نے پچھلی چلائی تھی تحریک، ایک پھول نہیں تھا ٹوٹا، ایک شیشے میں درار نہیں تھی آئی، کوئی اینٹ نہیں چلی تھی، کوئی بندوق، کوئی کچھ، اور پرامن وکلاء ڈی چوک میں کھڑے ہو جائیں 3-4-5 ہزار، تو گورنمنٹ کو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ سر آج تو وکلاء کی گاڑیاں تک چیک کی جانی، جو کالا کوٹ بیچارے پہنا ہو اس کو روک دیتے ہیں اور اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ وہ کالا کوٹ پہنے ہوئے مجھے 1-2 فون آئے ہیں کہ وہ جوائنٹ سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری کو بھی ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہے فیڈرل گورنمنٹ، ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے فیڈرل گورنمنٹ، ان کو بھی واپس کر دیا۔ وہ پھر پیچھے جا کے اپنا کوٹ اتار کے اور قمیض میں آئے ہیں، اور وہ قمیض کو انہوں نے دیکھا ہے کہ پیلی قمیض پہنی ہوئی ہے تو جانے دیا۔ سر صحافی بھی سراپا احتجاج ہیں، وکلاء بھی اب سراپا احتجاج، تو موجودہ حکومت آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ موجودہ حکومت ابھی بھی نہیں چل رہی، یہ ایک ارینجمنٹ ہے، حکومت تو ہے ہی نہیں، یہ ایک ارینجمنٹ ہے جو کہ انہوں نے ان کی موقع پرستی سے بنا ہوا ہے، اور اس ارینجمنٹ میں جو فیصلے کر رہے ہیں وہ بھی اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ اور یہ شہباز شریف، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انہوں نے 26ویں ترمیم جو بنائی کی ہے، یا انہوں نے جو پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی ہیں، وہ ترامیم ان کے پاس تھیں ہی نہیں، لاء منسٹر کے پاس نہیں تھی جب وہ ٹیبل ہوئی ہے۔ اس نے خود کہا کہ میرے پاس آئے گی تو پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ یہ تو پیچھے سے ان کے جو ہینڈلرز ہیں، جس طرح خود کچھ جا رہا ہوتا ہے نا بمبار، وہ تو 15 سال کا 16 سال کا لڑکا ہوتا ہے، اس کے پیچھے 2 ہینڈلر ہوتے ہیں ہر خود کچھ بمبار کے بھی۔ ان کے جو ہینڈلرز ہیں، جو ان کو یہ بیروب بنایا ہوا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر قانون ہے، یہ وزیر خزانہ ہے، یہ وزیر دفاع ہے، یہ سب ورچوئل ہے، یہ گورنمنٹ ورچوئل ہے، ایک ہیولے ہیں، بظاہر لگتے ہیں پر ان میں کوئی طاقت، کوئی کچھ نہیں۔ یہ تو ڈرے ہوئے ہیں۔ ڈرے ہوئے کس بات سے ہیں؟ سب سے زیادہ ان کو خوف ہے ان لاشوں کا جو ان کے سینوں میں دفن ہے، اور وہ ہیں فارم 45۔ فارم 45 جس دن نکلے، ان کی سیاست ہی ختم ہو جانی ہے، جب اتنی کٹنگ اور اتنی اوور رائٹنگ میاں نواز شریف کے فارم 45 میں ہو، جو شہباز شریف کے فارم 45 میں ہو، خواجہ آصف کے فارم 45 میں ہو، یہ ساری جب باہر نکلیں، اور یہ نکلے گا، یہ کب تک روکیں گے؟ تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی کہ یہ کس مینڈیٹ پہ یہ کر رہے ہیں حکومت۔ سر مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ کیا آپ اپوزیشن جماعتیں جیسے مولانا صاحب ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت سارے متحد ہو رہے ہیں، تو اب گرینڈ الائنس بن کے کوئی حکومت کے خلاف آپ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا اتحاد مشترکہ کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کوئی پروٹیسٹ، بڑا لانگ مارچ، کوئی طریق پر؟ میں اپوزیشن کے اتحاد کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں ان میں سے کسی جماعت میں نہیں ہوں، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں، میں تو حکومتی جماعت میں ہوں بھائی، اور ان کو میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں، مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاتھ بھی میلے ہو رہے ہیں نون لیگ اور شریف خاندان کے ساتھ مل کے ان کی سیاست میں
حصہ ڈال کے، پر میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا کوئی اتحاد بن ہی جائے گا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔